بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفت، ورع اور تقوی، علم اور کرم کے حامل، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، رات کے نمازی اور دن کے غازی، جو شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایسے مصروف رہے کہ ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور متابعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو زہد و تقوی میں اس قدر مصروف رکھا کہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نہ میں نے کبھی زراعت کی اور نہ کبھی کسی عمارت کو تعمیر کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے زہد و تقوی اور عبادت کے لیے سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت بچپن سے رہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، نوجوانی کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا ہے، اور میں اس ریشم کے ٹکڑے سے جنت میں جس طرف اشارہ کرتا ہوں تو میں اس طرف اڑ کر اس ٹکڑے کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، تو آپ نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخاکی رجل صالح، اے حفصہ تمہارا بھائی بہت نیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے زہد و تقوی اور صالحیت کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کی بھی ان کے زہد و تقوی کے لیے گواہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور ورع کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شدید الاحتیاط، جس طرح سے حلال اور حرام سے بچنا ہوتا ہے لیکن درمیان میں شبہات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دین پر عمل کرنے میں احتیاط کیا کرتے تھے، اور اس احتیاط میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے قریب کرنے والی ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مطابعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر سواری سے اترے ہیں آپ بھی اسی مقام پر اترتے ہیں، حضور علیہ السلام نے جس مقام پر نماز ادا کی ہے آپ بھی اسی جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ زہد و تقوی اور ورع کی سب سے بڑی مثال صرف حضور علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت ہی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صرف یوں فرما دیا کہ عبداللہ بن عمر بہت نیک ہیں کہ کاش کہ یہ پوری رات قیام کیا کرتے، تو اس کے بعد سے آپ کی زندگی بھر یہ عمل رہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات قیام کیا کرتے تھے۔ آپ کے زہد و تقوی اور عبادات کے بارے میں ایک واقعہ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو آپ نے دسترخوان بچھایا تو دیکھا کہ ایک چرواہا وہاں پر بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے تم اتنی شدید گرمی کے اندر روزہ رکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان گرمی کے دنوں کی تلاش میں ہوتا ہوں کہ کسی طریقے سے گرمی کے ایسے دن مل جائیں اور روزہ رکھوں۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی بکری ہمیں فروخت کر دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ وہ بکری تو کھو گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نوجوان نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو یہ کہوں گا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس چرواہے کا یہ جملہ بار بار دہراتے رہے۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ رقم بھجوا کر اس غلام کو خریدا، ان بکریوں کو خریدا، اس غلام کو آزاد کیا، وہ ساری کی ساری بکریاں اس غلام کو۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ کان ابن عمر من ائمۃ المسلمین، فرماتے ہیں کہ ائمہ مسلمین میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک مجلس میں کہا جاتا ہے کہ 30,000 دراہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو آپ نے واقعہ آپ نے بھی سنایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی تھی نا وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ کے غلاموں کو آپ کی یہ عادت معلوم ہو گئی، تو وہ جان بوجھ کر جا کر مساجد میں بیٹھ جاتے۔ حضرت عمر ان کو ابن عمر عبادت کرتا دیکھتے تو ان کو آپ آزاد کر دیتے۔ تو جو جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ ما بہم الا ان یخدعوک، اے ابن عمر یہ تو آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من خدعنا باللہ
فرمایا ان خدعنا لہو، جو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دھوکہ ہم اس سے دھوکہ کھا لیں گے تو ہم اس سے دھوکہ کھا جانا بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور گریہ و زاری کا عالم یہ ہے کہ حضرت نافع خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی ابن عمر قرآن کی یہ آیت پڑھتے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں، تو آپ روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور پھر صرف ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں کہ ابن عمر پر یہ ساری کیفیات کیوں طاری ہو گئیں، زہد و تقوی ورع، تو آپ حدیث میں خود بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے جسم کو اپنے دست مبارک سے پکڑا اور حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کأنک غریبا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر ہو۔ دیکھیے خلافت کبھی موروثی نہیں ہوتی، اور بالخصوص یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہو یا مونارکی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ خلیفہ کو منتخب کرنے میں جن سے مشاورت کی جائے گی ان میں ابن عمر بھی ہوں گے، لیکن وہ خلیفہ ہونے کے لیے نامینیٹ نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے انہوں نے اصول بنا دیا کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بدر و احد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کم سنی کی وجہ سے واپس کر دیتے ہیں۔ خندق میں آپ شریک ہوئے، غزوہ موتا میں شریک ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک میں شریک ہوئے، اور فتح مصر اور افریقہ میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر جو آپ نے ان کی حق گوئی کے بارے میں ذکر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمان ہے کہ یہ افضل الجہاد ہے۔ 3 واقعات ایسے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی شجاعت پر سب سے بڑی دلیل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جب حجاج بن یوسف نے خطاب کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ من ذالک ایک الزام ڈالتے ہوئے تحریف قرآن کا الزام لگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حجاج رک جاؤ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں تعریف نہیں کی اور نہ ہی تم قیامت تک اس کی مجال رکھ سکتے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حجاج بن یوسف نے نماز عصر میں تاخیر کی اور لگنے لگا کہ شاید اب مکروہ وقت شامل ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ان الشمس لا تنتظرک، اے حجاج یہ سورج اللہ کے ارادے سے کا پابند ہے کہ تمہاری مرضی سے انتظار نہیں کرے گا۔ اس پر حجاج نے کہا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھ کو زائیں کر دوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تفعل فإنک سفیہ مسلط، فرمایا کہ اگر تم ایسا کر بھی دو تو تم نہایت ہی بے وقوف شخص ہو، تم سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہر سال حج کرتے تھے، اور جب حجاج بن یوسف بھی حج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہی روانہ ہوا تو عبد الملک بن مروان نے کہا تھا کہ دیکھو حج کو سب سے زیادہ عبداللہ بن عمر ہی جانتے ہیں، تو جو یہ کریں گے تم نے وہ کرنا ہے۔ اب جب حجاج بن یوسف چلنے لگا تو تمام لوگ ادب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چلنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ آپ ہر مقام پر متقدم ہوتے، ہر مقام پر آگے ہوتے۔ اب آپ اگر رمضان میں یا حج کے موقع پر بیت اللہ میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کے قریب جانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو حجاج بن یوسف ہر مقام پر پیچھے رہنے لگا۔ تو حجاج بن یوسف کو آپ سے حسد ہو گیا اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایک شخص سے کہا کہ تم ایک نیزے کو زہر میں یعنی ڈالنے کے بعد تم کسی مقام پر ایسے رکھ دینا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی پشت پر وہ ٹکرا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے زہر کی وجہ سے، حجاج بن یوسف خود آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے، یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور تقریباً 73 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ پر اور آپ کے والد گرامی پر اللہ کا سلام۔ Oh